شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو اس کو امام بخاری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استاد قرار دیا، نہ اس کی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد کلامی کو اسناد و صحیح قرار دیا، نہ ہی اس کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں کوئی بات مطلب ایسی کہی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا ذرا بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استاد، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 589 ہے۔ امام ابو جعفر الوکیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت لعبداللہ بن احمد، میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ سے پوچھا لما لم تکتب من علی عن علی بن الجعد، تو علی بن الجعد سے احادیث کیوں نہیں لکھتا ہے؟ قال نہانی ابی ان اذهب الیہ وکان یبلغه عنہ انہ یتناول الصحابہ، مجھے میرے والد احمد بن حنبل نے اس سے حدیثیں لکھنے پڑھنے پڑھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ انہیں یہ بات پوچھی ہے کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ امام ابو زرع کہتے ہیں کان احمد بن حنبل لا یری الکتابۃ عن علی بن الجعد، کہ امام احمد بن حنبل علی بن الجعد سے روایت لینا جائز نہیں سمجھتے تھے، ولا سعید بن سلیمان، اور نہ ہی سعید بن سلیمان سے، برائتہ فی کتابہ مضروبا علیہما، اور ہم نے دیکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی کتابیں پھینک دی تھی۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر کبھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے شاگرد تھے تو جب اس کی بدعت کا پتہ لگا یہ تو ایسا سخت بدعتی آدمی ہے، تو امام احمد بن حنبل نے اس کی کتابیں بھی پھینک دی اور اپنے بیٹے تک کو بھی اس سے روایت لینے سے منع کر دیا۔ اب جانے دوں نہیں، اب اور سنیں۔ مرزا جی کے بقول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی بن الجعد رحمہم اللہ، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے رحمہم اللہ، جو کم از کم 3 پہ اطلاق کرتا ہے، 3 ہی نامہ ہیں احمد بن حنبل، بخاری اور علی بن الجعد۔ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا کہہ رہا ہے اس کو مرزا دھڑلے سے رحمہ اللہ کہہ رہا ہے، چلو ہم بولتے ہیں کہ ادھر قومی شیپ والی حرکت تو نہیں ہوگی، نہیں ٹھیک۔ یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 578 ہے۔ علی بن الجعد کے سامنے اس حدیث کا ذکر ہوا، اب یہ سنو، علی بن الجعد کے سامنے اس حدیث کا ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کے کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے، امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ علی بن الجعد کے سامنے جب اس حدیث کا ذکر آیا تو کہنے لگا ما جعل اللہ سیدا، اللہ نے اس کو سید نہیں بنایا، اللہ نے اس کو سید ہے۔ اب مرزا جی اور مرزا جی کے حواریین کی جناب میں گزارش ہے، کیا حسن سید نہیں تھے؟ اللہ کی طرف سے تھے، تو علی بن الجعد یہ کہہ کر گستاخ نہیں ہوا، یا بھی رحمہ اللہ رہ جائے گا؟ اور نہیں سمجھو کچھ بات، معاویہ تمہیں معاف، حسن تو لے لو، معاویہ تمہیں معاف، اور یہ نہیں ہو کہ تم اپنی باری میں بھول جاؤ۔ اور سنیں آگے کہتے ہیں نوٹ نمبر 3، امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ المتوفی 1014 ہجری لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ یہ حدیث بریکٹ میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں موجود ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کو ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے۔ تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسے کہ ہو گیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں مہجور و متروک ہو گئے۔ مرقات المفاتی کا مرزا جی نے حوالہ دیا ملا علی قاری کی تحت حدیث 5878۔ میں عموماً ایسے موقع پہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ مرزا جی جب جلد نمبر صفحہ نمبر نہ بتا رہے ہو نا تو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی دھوکے بازی اور عیاری ادھر بھی ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیں سنیں ذرا بات، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مرزا جی نے کہا نا ملا علی قاری، میں کہتا ہوں حضرت معاویہ واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کا ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ میں بولوں نہیں، رادھا سے بلواتا ہے، کون بولے گی؟ جہلمی رادھا بولے گی۔ ریسرچ پیپر 5A
رافضیت، نازبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، مرزا جی کا اپنا قلم، صفحہ نمبر 3، عبارت نمبر 1 2 3 4 5 6 7۔ اب بھائی سنو، معاویہ باغی تھے یا اجتہادی غلطی تھی؟ دیکھیے گا ذرا بات کو، مرزا جی نے بریکٹ قائم کیا، موٹا موٹا بولڈ کر کے لکھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی بغاوت نہیں، اجتہادی تھی۔ ملا علی قاری کو ہم تو بعد میں کچھ کہیں گے، پہلے تم نے جواب دے دیا، ہم کیا بولیں؟ وہ بغاوت نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اجتہادی غلطی تھی۔ پھر آگے تو سنے، بس آگے تو سنیں، کہتے ہیں ترجمہ حدیث سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے ایک اجر ہے۔ لے جی، بغاوت تو دور کی بات، مرزا جی کے جواب سے ثابت ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی اس تمام کارروائی میں اجر بھی پائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ثواب بھی پائیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، کس نے کہا؟ اور آگے سنیں، یہ مرکات المفاتیح جس کا مرزا جی نے حوالہ دیا، مرکات المفاتیح کے یہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 45 کے اوپر، یہ ملا علی قاری کی پوری عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنو، دونوں پیراگراف، مرزا جی نے بیچ کا پیراگراف تو نقل کر دیا، اوپر نیچے کا کھا گئے۔ کہتے ہیں میں نے شیخ اکمل الدین کی کتاب میں دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ دونوں باتیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام ہیں، کیونکہ پہلی بات سے حدیث میں تحریف لازم آتی ہے، اور دوسری بات کو صحابہ میں سے کسی نے بھی ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنی جان مال کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے رہے ہیں، لہذا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام ہے۔ انہوں نے نہ تو حدیث کی تعویل کی ہے اور نہ عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی پست بات کہی ہے، کیونکہ یہ ان کی عقل و فراست سے بہت بعید بات ہے کہ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہوئے ہوں کہ جس کا غلط ہونا ہر خاص و عام پر آیا ہے۔ عمار کو باقی جماعت شہید کرے گی، شہید کرنے والا باقی کرے گا، بچے کو پتہ ہے، سب چھوڑیں، خود معاویہ نے اس حدیث کو روایت کر رکھا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر ان کے مخالف کھڑے تو معاویہ ان کو نعوذ باللہ شہید کروا دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں بچے کی نظر میں باقی کون بنتا ہے؟ معاویہ بنتے ہیں۔ تو معاویہ جو ہے ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں اتنی عقل و بصیرت و فراست رکھنے کے باوجود؟ اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ کر امام برحق کی اطاعت کریں اور مخالفت اور خلافت کی طلب کو چھوڑ دیں، تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ باطناً باغی تھے اور ظاہر میں حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے طالب مرائی و مرائی تھے۔ پس یہ حدیث ان کے عمل کی بابت نہ ہی ہے انہیں روکنے لیے، لیکن یہ کتاب صحیفہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، سو ان کے نزدیک قرآن و حدیث دونوں ہی محجور ہو گئے، پس اس حدیث سے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ یہ ہو گئی ملا علی قاری کی عبارت جو مرزا جی نے نقل کی بیچ والی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، ملا علی قاری کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ اس حدیث کو دیکھ کر اور اس کے محمول و مصداق کو جان کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں زبان سے لان تان کریں اور ان کی ذات کو حد سے ملامت بنائیں، کیونکہ جو کوئی اس طرح کرے گا وہ کتاب اللہ اور احادیث دونوں کا منکر ہوگا، کیونکہ ان حضرات کے مناقب اور فضیلت قرآن و سنت دونوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے انصاف سے کام لیا ہو اور تعصب و تعصف کا شکار نہ ہوا ہو اور عقیدے میں بھی میانہ روی اختیار کی ہو۔ یہ سب کہہ کر بھی ملا علی قاری کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ اس حوالے سے باقاعدہ ہماری ویڈیو اپلوڈڈ ہے جس میں ہم نے یعنی کہ یہ عنوان قائم کیا کہ کیا ملا علی قاری نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیا، اس میں ہم نے اس کا تفصیلاً جواب دیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملا علی قاری باغی قرار دے ہی نہیں سکتے، ہم نے اس کے اندر ثابت کیا۔ آج تو صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ مرزا جی نے یہ پیراگراف آگے کا پڑھ دیتے تو جو جتنی مرزا جی کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں وہ سب دھڑام سے زمین پہ گر پڑتی کہ بھائی جس ملا علی قاری کی آپ اوپر والی عبارت نقل کر رہے ہو تو نیچے بھی تو کرو جو یہ کرا، کہ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ 2 ٹکے کے لوٹے طوائف ہیں وہ اٹھ کر آیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدزبانی کریں، سمجھے بات کیوں؟ اب دیکھیں اس کے بعد آخری نوٹ یہ ہے کہ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اوہ مائی گاڈ، امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ المتوفی 1206 ہجری، یہ وہ مرزا جی نہیں عام اپنی ابھی کی ویڈیوز میں نجدی کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہی نجدی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنو ذرا بات، اپنے وقت پہ کیسا وہی نجدی وہی کیسا امام بن گیا، نہیں سمجھے؟ سنو، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بیٹے امام عبداللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بہت بڑا والا دے رہے ہیں یہ بیٹے امام عبداللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان
میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس الزام سے بچا لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا مرزا جی نے ڈاٹس ڈالے جو اس بات کی دلیل ہے کہ سیاق کو بیچ میں سے ہٹا دیا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ معاویہ بولے خاموش رہو، واللہ تم اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے پیشاب میں پھسلتے ہو، کہ ہم نے ان کو قتل کیا، ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا، ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے اس روایت کا بہت زبردست جواب پہلے ہی ریکارڈ کرا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو بریکٹ میں الزامی جواب کے طور پر فرمایا اگر ہم نے ان کو قتل کیا تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ اب مرزا جی نے پھر بہت سارے ڈوٹس ڈال دیے، اس کا مطلب یہاں سے بھی سیاق نہیں۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں بنو امیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص اور ان کے بارے میں نادیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ مرزا جی نے آگے حوالہ دیا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لے امام عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب فی الباب الخلافۃ علی بن ابی طالب، صفحہ نمبر، یعنی اس کا مطلب گڑبڑ ہے۔ اچھا جی، یہ مختصر سیرت الرسول الشیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب کی صفحہ نمبر 511 سے بات شروع ہوتی ہے، سننا۔ وہ کہتے ہیں وقال الزہری ارسل الی طلحہ و زبیر فدعاہما الی البیت، علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہونے کے بعد آپ نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف بیعت کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ فَلْتَلَّقَا طلحہ قال الاشتر وصلى سيفه والله لتباين او لاضربنا به بين عينك، طلحہ بیت سے پیچھے ہٹنے لگے تو اشتر نخی کہنے لگا یعنی تلوار بلند کر کے اللہ کی قسم تم بیعت کرو ورنہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ تلوار اتار دوں۔ فبايعه الزبير وذهب قوم الى الشام فلم يبايعوه، زبیر نے بیعت کر لی مگر ایک گروہ شام چلا گیا جنہوں نے بیعت نہیں کی، صحابہ کا گروہ۔ ولم یبایعہ قدامہ بن مظعون، اور اسی طرح بیعت نہیں کی قدامہ بن مظعون نے، عبداللہ بن سلام نے، مغیرہ بن شعبہ نے، اور کہا محمد بن حبیب اللہ ہاشمی نے نہیں بیعت کی، سعد بن ابی وقاص نے، ابن عمر نے، صہیب نے، زید بن ثابت نے، محمد بن مسلمہ نے، سلمہ بن سلامہ بن دکشن نے اور اسامہ بن زید نے۔ بھائی سن رہے ہیں؟ ان تمام صحابہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ یہ عبارت اوپر سے چل رہی ہے، زبیر سے بھی زبردستی بیعت کروائی گئی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے امام عبداللہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ صحیح ہے بھائی؟ آگے دیکھیں وطارت الاخبار بقتل شہید عثمان، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبریں پھیل گئیں، مسلمان اس سے بہت غمگین ہوئے اور یہاں تک کہ وہ دمشق تک پہنچ گئی خبریں، ٹھیک ہے، اور اہل دمشق کے پاس آپ کی خون میں لت پت جو ہے وہ قمیض وہ دمشق کے ایک منبر پہ ڈال دی گئی لاکھیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس غم میں وہاں آئے اور وہاں وہ سب رونے لگے اور مطالبہ کرنے لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے کا، اور وہ 6000 افراد تھے۔ وہ کتنے افراد تھے؟ اور ان میں ایسے مرد اور عورتیں تھے کہ جو جنابت یا احتلام کے سوا غسل نہیں کر رہے تھے، یعنی ایسا پختہ انہوں نے عہد لے لیا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قصاص لینے کا، عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص لینے کا۔ اچھا جی، یعنی کہ جو بھی جنہوں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور جو اس میں سہولت کار بنے وہ، بس یہ مسئلہ پیچھے رہ گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام بیعت کریں اور وہ بالکل اس کے خلاف چلے گئے۔ وَنَسَبُوا إِلَى الْعَانَةِ عَلَى قَتْلِ عثمان وَرَضِيَ بِهَا، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ قتل عثمان میں علی رضی اللہ عنہ شریک تھے بلکہ اس سے راضی تھے۔ وَقَدْ بَرَأَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، اور اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو اس سے بری کر دیا۔ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَىٰ عَلِي، لوگ جمع ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقالوا، کہنے لگے، ان هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل واحلوا بانفسهم، کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کو حلال کر دیا اور اب ہمارے لیے بھی جو ہے یہ جائز، یعنی کہ قتل کو ہمارے بھی حلال کر رہے ہیں۔ فقال لهم، تو وہ کہنے لگے، علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا اخوتاہ، اے میرے بھائیوں،
انی لست اجہل ما تعملون، میں بے خبر نہیں ہوں جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو، لیکن کیف اصنع بقوم یملکوننا ولا نملکوہم، لیکن تم بتاؤ جو ہم پر چڑھائے تھے ہم ان کا کیا کرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کے اس وقت کوئی مالک نہیں تھے۔ مرزا جی نے اوپر کی عبارت اور نیچے کی عبارت، اوپر کی عبارت جس میں کتنے ہی صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ نقل کی، اور نیچے کی عبارت جس میں علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی نہ لینے کی ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں وہ ہم پر چڑھا ہے، انہوں نے زبردستی بیعت کا معاملہ کیا ہے، یہ نقل کیا۔ اگر کر دیتے تو کیا ثابت ہوتا کہ جب علی شرعی اعتبار سے خلیفہ بنے ہی نہیں تھے اس وقت تک، تو معاویہ کا ان کو تسلیم نہ کرنا، ان کی بیعت نہ کرنا، یہ کہاں سے بات آ گئی کہ خلیفہ کی مخالفت کی؟ نہیں کچھ سمجھے بات کو؟ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں صفحہ نمبر 514 پر وہ کہتے ہیں قال ابو عمر، اور سننا ذرا بات، قال ابو عمر فی ترجمتی تواترۃ الاثار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لعمار تقتلوک الفئۃ الباغیہ، علی رضی اللہ عنہ کا امام، یہ دیکھو یہ شیخ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کہا علی رضی اللہ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ کے تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ ان کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی، ولما قتل عمار امسک عمر بن عاص عن القتال، تو جب عمار بن یاسر شہید ہو گئے تو عمر بن عاص جنگ سے رکے۔ یہ مرزا جی نے باتیں نقل کی نا، کیا نہیں اس چیز کو دیکھ کے کیوں گی نا، تو امام ابن عبد البر کا نام کیوں چھپا لیا کہ یہ امام عبداللہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن عبد البر سے امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے نقل کیا۔ سنو ذرا بات، کیوں چھپا رہے تھے وہ میں ابھی آگے بتاؤں۔ کہتے ہیں وَتَابَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ خَلْقٌ كَثِيرٌ، اور ایک بہت بڑی تعداد نے بھی ان کا ساتھ دیا اس معاملے میں۔ فقال له معاویہ، تو معاویہ کہنے لگے لما لم تقاتل، تو کیوں نہیں لڑ رہا ہے؟ قال قتلنا هذا الرجل وقد سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول تقتله الفئة الباغیہ فدل على انه نحن البغاة، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم باغی ہیں۔ فقال له معاویہ، تو معاویہ نے کہا اسکت خاموش ہو جا، فواللہ ما تزال تدهس في بولك، کہ تو اور کچھ نہیں اپنے پیشاب میں پھسل جانے والا ہے، انہن قتلناه، ہم نے اس کو قتل کیا ہے، انما قتله علی واصحابہ وجاؤوا به حتى القوه بیننا، اس کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جو اس کو لا کے ہماری تلواروں کے درمیان میں ڈال دیا، ہمارے بھائیوں کے درمیان میں ڈال دیا۔ وانما دفعنا عن انفسنا، ہم نے تو اپنے دفاع کی لڑائی لڑی، فقتل، پس وہ قتل کر دیے گئے۔ فبلغ ذلك علیا، یہ بات پہنچی علی کو، فقال ان كنت انا قتلته فالنبي صلی اللہ علیہ وسلم قتل حمزہ حين ارسله الى قتال الكفار، کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس طرح کہ عمار کو میں نے شہید کیا نعوذ باللہ، تو پھر حمزہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا جو انہیں کفار کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔ فلما قتل عمار حمل على بي 12 عنفا فلم يبق لاهل الشام صف الا انقضى وتخلف جماعت من سادات الصحابہ للقتال في الفتنه۔ اب دیکھو مرزا جی اتنی عبارت نقل کر کے جو ان کے کام کی تھی، اب آگے کی بھی پوری عبارت چھوڑا گیا، امام ابن عبد البر کی بھی پوری عبارت چھوڑا گیا۔ وہ کہتے ہیں اور جماعت صحابہ میں بڑے حضرات صحابہ کرام میں وہ جمل اور صفین کے اس فتنے سے دور رہے، وہ اس میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ منهم سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و ابو الایسر و زید بن ثابت و محمد بن مسلمہ و ابن عمر و اسامہ بن زید و صہیب الرومی و ابو موسیٰ الاشعری و راؤ السلامہ فی العزلہ وقالوا ان كنا غزو الکفار قاتلنا، یعنی کہ یہ سارے حضرات تو کفار سے ہٹے ہوئے تھے۔ وہ صحابی ابو موسیٰ الاشعری کہنے لگے جب کفار سے لڑنے لگو تو بتا دینا میں آ جاؤں قتال کریں۔ اب آئی نہیں سمجھے گا؟ مرزا جی یہ عبارت بھی نہیں نقل کی۔ صفحہ نمبر 520 کے اوپر دوبارہ سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں قال ابو عمر ابن عبد البر، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقف جماعت من ائمۃ اہل السنہ فی علی و عثمان فلم یفضل واحد منہما علی صاحبہ۔ بات سننا توجہ سے، یہ عبارت شروع ہو رہی ہے، کہتے ہیں علماء اہل سنت کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ علی و عثمان میں سے کسی کو بھی کسی پر فضیلت نہیں دی جائے گی۔ منہم مالک و یحییٰ بن سعید القطان، ان میں یحییٰ بن سعید القطان امام مالک۔ و اہل السنہ اليوم علی تقدیم ابی بکر فی فضل علی عمر و تقدیم عمر علی عثمان و تقدیم عثمان علی علی رضی اللہ عنہ۔ اور اب تک کے زمانے کے ہمارے سارے اہل سنت یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ابو بکر کو فضیلت میں، یعنی ابو بکر فضیلت عمر پہ مقدم ہے، عمر عثمان پہ اور عثمان علی پر ہے، ٹھیک۔ وفی الصحیح
اور صحیح بخاری میں حدیث ہے عن ابن الحنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے قلت لابی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ قال ابو بکر، کہنے لگے ابو بکر۔ قلت ثم من، پوچھا ان کے بعد کون؟ قال ثم عمر، پھر عمر ہے۔ وخشیت ان یقول ثم عثمان، مجھے خوف ہوا آپ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے۔ قلت ثم انت، میں نے کہا کہ آپ ہیں؟ قال انما انا رجل من المسلمین، کہا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ اور نہیں سمجھو کچھ بات؟ اور سنیں ذرا بات، وتواتر عنه انه قال وهو على المنبر في خلافته، اور تواتر کے ساتھ ان سے ثابت ہے کہ وہ منبر پہ، وہ خلافت میں اپنے منبر پہ تشریف فرماتے ہیں اور کہہ رہے تھے الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، خبردار میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد ابی بکر عمر، تمہیں خبردار رہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس امت میں ابو بکر کے بعد اگر کوئی بہترین ہے تو وہ عمر ہے۔ وفی مسند احمد عنہ، اور مسند احمد میں ان سے حدیث آتی ہے قال سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصلی ابو بکر، پھر نماز پڑھائی ابو بکر نے، وثلث عمر، اور پھر تیسرے عمر ہے، ثم خطبتنا فتنۃ یعف اللہ فیہا امن یشاء، اس کے بعد فتنے ہمارے سروں کے اوپر آ گئے، اللہ نے اس سے جس کو بھی بچانا چاہا بچایا۔ یہ ہو گیا؟ سننا ذرا بات کو سننا۔ اب مرزا جی آگے کہتے ہیں وقد کان بنو، اب آگے بڑھتا ہے وقد کان بنو امیہ ینالون منہ وینقصونہ، اور بنو امیہ ان کو، مرزا جی کا نے تو ترجمہ یہ کیا ہے بنو امیہ سیدنا علی کی تنقید سے ان کے بارے میں نازب الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ الفاظ سننا۔ وقد كان بنو امیہ ینالون منہ ینقصونہ فما زادہ ذلک الا سموا ورفعوا ومحبۃ عند العلماء، اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا نام ہی بلند ہوا، ان کی شان ہی بلند ہوئی، ان کی عظمت ہی علماء کے نزدیک بلند ہوئی۔ قال عمر بن عبداللہ ابن زبیر، اور عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مروان، میرے بیٹے نے کہنے لگے ان بنی مروان شتموہ 60 سن، 60 سال تک بنو مروان جو ہے وہ برا بھلا کہتے رہے، فلم یزید اللہ ذالک الا رفعتہ، کہ اس سے علی رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں بگڑا سوائے اس کے کہ ان کی شان بلند ہو۔ مرزا جی نے امام ابن عبد البر کی اوپر والی عبارت نقل کی، چھوڑو امام ابن عبد البر کو، امام ابن عبد البر کی جو شیخ عبداللہ نے روایت نقل، جو عبارت نقل کی پوری، وہ مرزا جی نے پوری نقل کی، کیونکہ اس میں ثابت ہو رہا تھا امت کے افضل ترین لوگ کون ہیں، پہلے کون، پھر دوسرا کون، پھر تیسرا کون، پھر چوتھا، مرزا جی وہ بھی پی گئے۔ لیکن اب آگے سنو، کیا ایسی بات ہے کہ انہوں نے امام ابن عبد البر کا نام نہیں لیا، یعنی کہ یہ کیوں چھپا لیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے پبلک کو، اوہو امام عبداللہ نے لکھا ہے، امام محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے نے، توحید پرست کے بیٹے نے، جن نے توحید پہ اتنی بڑی کتاب لکھی۔ یہ میرے ہاتھ میں الاستیاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 1117، 1118۔ بھائی توجہ سے سنیے گا، توجہ سے، یہ آخری بات اس پہ اینڈ ہو جائے گا، اور مرزا جی کا دجل و فریب کا اس ویڈیو میں ہی چوتھا ثبوت اور مل جائے گا۔ قال ابو عمر، امام ابن عبد البر کہتے ہیں وقف جماعت من ائمۃ اہل السنہ والسلف فی علی و عثمان رضی اللہ عنہما فلم یفضلوا احدا منہما علی صاحبہ، اہل سنت کے علماء کی جماعت پہلے بھی اور اب بھی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ عثمان و علی میں سے کسی کو بھی کسی پر کوئی فضیلت نہیں دی جائے گی، منہم مالک بن انس و یحییٰ بن سعید القطان، ان میں مالک بن انس اور یحییٰ بن سعید القطان ہے، وَإِمَّا اختلاف السلف فی تفضیل علی قد ذکر ابن ابی خیثمہ فی کتابہ من ذلک ما فیہ کفایۃ، اور یہ جو تفضیل علی کی بحث ہے، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی جو بحث ہے، اس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جو پڑھنے والے کے لیے کفایت کرتی ہے، وہ بحث وہاں پڑھ لے۔ وہ اہل سنت اليوم، اور آج کے دن تک کے جو اہل سنت ہیں، علی ما ذکرت لک من تقدیم ابی بکر فی الفضل علی عمر و تقدیم عمر علی عثمان و تقدیم عثمان علی علی رضی اللہ عنہم، وہ یہی بات کہتے ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابو بکر مقدم ہے عمر پہ، عمر مقدم ہے عثمان پہ، اور عثمان مقدم ہے علی پہ۔ وعلی ھذا عامۃ اہل الحدیث من زمن احمد بن حنبل الا خواص من جلۃ الفقہاء وائمۃ العلماء، نہیں سمجھے کچھ بات؟ اور عام طور پہ تمام یہ اہل حدیث احمد بن حنبل کے زمانے میں خاص علماء کے، فقہاء کے، زبردست حضرات علماء کے ائمہ، وہ سب یہی بات کہتے رہے فإنهم على ما ذکرنا عن مالک و یحییٰ القطان و ابن معین فهذا ما بین اہل الفقہ والحدیث فی هذه المسئلہ، ان میں سے بعض قول پہ تھے امام مالک اور یحییٰ القطان کے و ابن معین کے، اور یہ اہل فقہ اہل حدیث میں سے لوگ ہیں، یعنی کہ محدثین میں سے فقہاء میں سے لوگ ہیں جو مسائل کے جان والے ہیں۔
وہ ہم اہل سنہ، اور یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث ہوتے ہوئے اہل سنت۔ مرزا جی یہ بتا دیتے ہیں تو لو ایک اور بھی معاملہ ہو جاتا ہے، مرزا جی تو دن رات دشمنی اہل حدیث سے کرتے ہیں، اب پتہ لگا اہل حدیث اہل سنت ثابت بھی ہو گیا۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ فَيَطُولُ ذِكْرُهُ، اور جو مسلمانوں کا اس مسئلے میں دلائل کا جو بھی اختلاف ہے ان کا ذکر یہاں پہ لمبا ہو جائے گا۔ وَقَدْ جَمَعَهُ قَوْمٌ، اس پر لوگوں نے بڑی کتابیں لکھ دی ہیں۔ وَقَدْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ يَنَالُونَ مِنْهُ وَيَنْقُصُونَهُ فَمَا زَادَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ إِلَّا سَمُّوا وَعُلْوًا وَمُحِبَّةً عِندَ الْعُلَمَاء، اور بنی اسرائیل اور بنو امیہ نے جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقیص کی اور نازب الفاظ استعمال کیے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو، ان کے شرف کو علماء کے نزدیک بلندی کیا، ان کی عظمت ہی بڑھی۔ ہو گئی جہاں تک بات۔ آگے پیراگراف چلتا ہے پورا، اس میں دو روایتیں ذکر کرتے ہیں دونوں ضعیف سندوں سے، اور وہ مرزا جی نے نقل بھی نہیں کی ہے، اور وہ ہمارے موضوع سے متعلقہ بھی نہیں ہے، فی الحال ذکر کریں تو کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں وَرَوَى ابن وَهَبْ عن حفظ بن میسرہ عن عامر بن عبداللہ بن زبیر انہ سمع ابنہ لہو یتنکس علیاً قال ایاک والمودۃ الی ذالک۔ اب سننا ذرا بات کو، عمر بن عبداللہ بن زبیر لکھا تھا نا مرزا جی نے، یہ عامر بن عبداللہ بن زبیر ہے، یہ عمر بن عبداللہ بن زبیر نہیں ہے، یہ عامر بن عبداللہ بن زبیر ہے، سننا۔ اور سند تھی، سند حافظ بن میسرہ بیان کر رہے تھے عامر بن عبداللہ بن زبیر کے واسطے سے، اور ان سے عبداللہ بن وہاب مصری، نہیں سمجھے؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنقیص علی پہ کوئی جملہ سنا تو کہا بیٹے علی کی ہم پر محبت، تیرے لیے علی کی محبت بہت ہے، علی کی محبت اختیار کر۔ فإن بنی مروان شتموہ 60 سنۃ، بنو مروان 60 سال تک انہیں گالیاں دیتے رہے۔ فلم یزدہ اللہ بذلک الا رفعہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی شان ہی بلند کی، اس سے ان کو کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تھا وہ اصل مسئلہ۔ حفص بن میسرہ نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کا زمانہ ہی نہیں پایا، روایت کرنا تو درکنار۔ مرزا جی اور مرزا جی کے سارے حفاظیوں کی جناب میں ہماری گزارش ہے کہ حافظ بن میسرہ کا عامر بن عبداللہ بن زبیر سے سماع حدیث ثابت کریں، خاص طور پہ روایت میں سماع ثابت کریں، نہیں تو ہم اس کو مد نظر رکھ کے 60 سال تک بنو امیہ کی 60 سال تک بنو امیہ کا نہیں تھا۔ اچھا چلو وہ 60 سال کا دورانیہ شروع کب سے ہوا؟ وہ 60 سال کا تھا کیونکہ 20 سال تو ان دو حضرات پر ہیں، عثمان اور معاویہ پہ، باقی کو سب کے 6 سال 6 مہینے 6 سال بول رہا ہوں 6 مہینے سال 13 مہینے 14 مہینے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو گنو گے کیسے؟ نہیں، ان کو گن نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے تک لانا پڑے گا، کوئی کہنے والے عامر بن عبداللہ بن زبیر ہے جن کا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے انتقال ہو گیا، ان کے بعد بھی مان لو، مثلا 104 ہجری مان لو، ایک بات 108 ہجری مان لو، 114 ہجری مان لو مثال، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو خود مرزا جی پیچھے نکل کر کہیں کہ اس نازبہ رسم کو انہوں نے ختم کروایا، اس بدعت کو انہوں نے ختم کروایا، تو اس سے پیچھے 60 سال کون ماں کا لال بنو امیہ میں ثابت کرے گا؟ اسی سے پتہ لگ جاتا ہے روایت ثابت نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو کہ اتنی ساری بات کے بعد بھی آج تک اس آدمی کی اندھی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حقیقی مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے دفاع کی، ان کی خدمت کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔